أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء ایت نمبر 102 دی تلاوت و ترجمہ ہو چکا ہے، دی تفہیم باقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ سے یہ گمان کیا ہے کہ صلاۃ خوف صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے مخصوص تھی، لیکن قرآن میں اس کی مثالیں کثرت موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخاطب کر کے ایک حکم دیا گیا ہے، اور وہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے صلاۃ خوف کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پھر کثرت دلیلوں کا صحابہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صلاۃ خوف پڑھی ہے، اور اس باب میں کسی صحابی کا اختلاف مروی نہیں ہے۔ صلاۃ خوف کا یہ حکم اس صورت کے لیے ہے جب کہ دشمن کے حملے کا خطرہ تو ہو مگر عملاً معرکہ قتال گرم نہ ہو۔ رہی یہ صورت کے عملاً جنگ ہو رہی ہو تو اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک ایک نماز مؤخر کر دی جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ثوری کے نزدیک اگر رکوع و سجود ممکن نہ ہو تو اشاروں سے پڑھ لی جائے۔ امام شافعی کے نزدیک نماز ہی کی حالت میں تھوڑی سی زد و خورد بھی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے کہ آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر 4 نمازیں نہیں پڑھیں اور پھر موقع پا کر اعلیٰ ترتیب انہیں ادا کیا، حالانکہ غزوہ خندق سے پہلے صلاۃ الخوف کا حکم آ چکا تھا۔ صلاۃ خوف کی ترکیب کا انحصار بڑی حد تک جنگی حالات پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھائی ہے، اور امام وقت مجاز ہے کہ ان طریقوں میں سے جس طریقے کی اجازت جنگی صورتحال دے اسی کو اختیار کرے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے پر رہے۔ پھر جب ایک رکعت پوری ہو جائے تو پہلا حصہ سلام پھیر کر جائے اور دوسرا حصہ آ کر دوسری رکعت امام کے ساتھ پوری کرے۔ اس طرح امام کی 2 رکعتیں ہوں گی اور فوج کی ایک رکعت۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک حصہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ کر چلا جائے اور پھر دوسرا حصہ آ کر 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھے، پھر دونوں حصے باری باری سے آ کر اپنی چھوٹی ہوئی 1 رکعت بطور خود ادا کر لیں۔ اس طرح دونوں حصوں کی 1 رکعت امام کے پیچھے ادا ہوگی اور 1 رکعت انفرادی طور پر۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے فوج کا ایک حصہ 2 رکعتیں ادا کرے اور تشہد کے بعد سلام پھیر کر چلا جائے، پھر دوسرا حصہ تیسری رکعت میں اگر شریک ہو اور امام کے پیچھے سلام پھیرے، اور دوسرا حصہ تیسری رکعت میں اگر شریک ہو اور امام کے ساتھ سلام پھیرے۔ اس طرح امام کی 4 اور فوج کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے اور جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو مقتدی بطور خود 1 رکعت مع تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں، پھر دوسرا حصہ آ کر اس حال میں امام کے پیچھے کھڑا ہو کہ ابھی امام دوسری ہی رکعت میں ہو، اور یہ لوگ بقیہ نماز امام کے ساتھ ادا کرنے کے بعد 1 رکعت خود اٹھ کر پڑھ لیں۔ اس صورت میں امام کو دوسری رکعت میں طویل قیام کرنا ہوگا۔ پہلی صورت کو ابن عباس، جابر بن عبداللہ اور مجاہد نے روایت کیا ہے، اور دوسرے طریقے کو عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا ہے، اور حنفیہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تیسرے طریقے کو حسن بصری نے ابو بکرہ رضی اللہ سے روایت کیا ہے، اور چوتھے طریقے کو امام شافعی اور امام مالک نے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ ترجیح دی ہے، اور اس کا ماخذ سہل بن ابی حتمہ کی روایت ہے۔ ان کے علاوہ صلاۃ خوف کے اور بھی طریقے ہیں جن کی تفصیل مبسوطات میں مل سکتی ہے، یعنی کہ احتیاط جس کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے محض دنیاوی تدابیر کے لحاظ سے ہے،
ورنہ اصل فتح شکست کا مدار تو تمہاری تدابیر پر نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر ہے۔ اس لیے انہیں احتیاطی تدبیروں پر عمل کرتے ہوئے تمہیں اس امر کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس کا قرآن پاک پڑھا غیر ممنوع اور سارے مسلمانوں جنہوں نے سنا سارا عطا فرمائیں اور ہمیشہ میں قرآن پاک تعلیم ملال پاندی اور سمجھنے اور اس کے عمل کرنے توفیق اور ہدایت عطا فرما۔ ہمیشہ میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سے چلن دی اور عمل کرنے توفیق عطا فرما اور روزے قیامت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دی ذریعہ اور قرآن پاک کے ساتھ سنا ساری باقی فرما سے فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔